بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج قانون ساز اسمبلی کا اہم اجلاس شروع ہوا جو نماز جمعہ کا جس میں وقفہ کر دیا گیا، اور نماز جمعہ کے بعد جب اجلاس شروع ہوگا تو غالباً گمان اس بات کا کیا جا سکتا ہے کہ آج اس اجلاس کے دوران سیکرٹری اسمبلی قائد ایوان کے انتخاب کے لیے شیڈیول جاری کریں۔ تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے یہ استعفیٰ پہلے چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان کو اور بعد ازاں صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو پیش کیا اور انہوں نے استعفیٰ قبول کر لیا۔ کل رات گئے سابق وزیر اعظم نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور مختصر کال پر یہ پریس کانفرنس بلائی گئی، اور اس میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کے بجائے جو انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا اس پر ڈسکشن کی کہ انہوں نے کیوں یہ ضروری سمجھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ ناظرین محترم، جو قانون ساز اسمبلی کے اندر جو عدم اعتماد یا قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں میں تحریک عدم اعتماد عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، لیکن یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ حکمران جماعت کے اراکین نے اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش کی، اور یہ سب کیوں ہوا اس سب کی بابت بھی کل جناب عبدالقیوم خان نیازی نے اس پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سامنے یہ تمام معاملہ رکھا، بلکہ انہوں نے صحافیوں سے یہ درخواست کی کہ ان کی کارکردگی کو 9 ماہ کے قلیل عرصہ کی جو ان کی کارکردگی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جماعت نے ان سے جو زیادتی کی ہے وہ اس کے خلاف اپنا مقدمہ صحافیوں کی عدالت میں پیش کرتے، اور انہوں نے صحافیوں سے سوشل میڈیا کے الیکٹرانکس میڈیا اور جو پرنٹ میڈیا ان صحافیوں سے گزارش کی کہ وہ ان کا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں۔ ناظرین محترم، جو عدم اعتماد ہے یہ کیوں کر پیش کی گئی، اس کے محرکات کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے بارے میں دو آراء سامنے آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ حکمران جماعت تحریک انصاف نے مرکز میں عدم اعتماد کی کامیابی اور پھر پنجاب میں عدم اعتماد پیش کیے جانے اور غالب گمان ہے کہ وہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے مرکز نے اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی، مگر عبدالقیوم نیازی نے اپنا استعفیٰ دینے کے بعد ایک بار پھر وہ جو پلان تھا اس کو ڈگمگا دیا، اور عبدالقیوم نیازی کے استعفے کے بعد وہ جو مرکز جو چیز سوچ رہا تھا، مرکز میں تحریک انصاف جو سوچ رہی تھی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پانی پھر گیا، جبکہ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ 2011 کے جو الیکشن تھے ان سے تھوڑا پہلے اور بالخصوص الیکشن میں کامیابی کے بعد سردار تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے درمیان وزارت عظمیٰ کی جو جنگ تھی اس وقت جب وہ شدید ہو گئی، یعنی شدت اختیار کر گئی، تب تحریک انصاف کے چیئرمین نے درمیانی راستہ نکالتے ہوئے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا، حالانکہ اس وقت وزیر امور کشمیر علی امیر گنڈاپور نے پوری کوشش اور کاوش کی تھی کہ تنویر الیاس وزیر اعظم بن جائیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیازی صاحب کو وزیر اعظم بناتے وقت سردار تنویر الیاس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 2 سال کے بعد انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، مگر وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے کے بعد آزاد کشمیر میں یہ سب کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا تھا، علی امین گنڈاپور نے سردار الیاس سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے لیے ایک اور راستہ اپنایا جو وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تھی، مگر سردار عبدالقیوم خان نیازی کے استعفیٰ نے ایک بار پھر گنڈاپور کے لیے مشکل اور سردار تنویر الیاس کے لیے وزارت عظمیٰ کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو پچھلی رات تھی اس میں پی سی مظفر آباد میں علی امین گنڈاپور کو ایک بار پھر تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کے ساتھ نظر آئے، کہا جا رہا ہے کہ وہ 5 منحرف اراکین کو منوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر یہ سب قیاس آرائیاں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ علی امین گنڈاپور کی سردار تنویر الیاس سے محبت کی وجہ بھی اراکین اسمبلی خوب جانتے ہیں، ان کی کوششوں اور کاوشوں اور محبت کے باوجود شاید وہ مطلوبہ اراکین پورے نہ کر سکیں کہ سردار تنویر الیاس وزیر اعظم بن سکیں۔
ان حالات میں گنڈاپور کے لیے مشکلات ہوں گی اور وہ اپنی ذات کو تنقید سے بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور وہ جا بھی رہے ہیں۔ گنڈاپور کی حرکات جو اس سے پہلے ہوئیں یا جو ابھی اس سے پہلے کی جو حرکات تھی وہ آزاد کشمیر کی سیاست میں مداخلت کی شکایات عبدالقیوم خان نیازی سردار عمران خان نیازی سے ملاقات کے دوران ان کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ ناظرین محترم، اپوزیشن متحد ہو گئی اور کسی ایک فرد پر اگر اپوزیشن راضی ہو گئی تو غالب گمان ہے کہ تحریک انصاف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ہی حکومت کے خلاف آلریڈی عدم اعتماد کی تحریک پیش کر چکے ہیں، بلکہ اپنی عبدالقیوم نیازی کے استعفے کے بعد اپنی حکومت کو عملاً ختم کر چکے ہیں۔ اس وقت تک اپوزیشن کی طرف سے ایک دو نام ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ ان دو ناموں میں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، جن میں سردار محمد یعقوب خان اور چودھری یاسین کے نام شامل ہیں۔ تاحال مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی نام سامنے نہیں آیا۔ بہرحال آنے والے یہ چند دن بہت اہم ہیں اور ان میں نئے قائد اعوان کا انتخاب ہو جائے گا، جو بظاہر تو انتخاب ہوگا مگر در حقیقت یہ سب کچھ اور اس بنیاد پر ہوتا دکھائی دے رہا ہے جو زیادہ دیر نہیں چل پائے گا۔ آزاد کشمیر اسمبلی ایک بار پھر 2006 سے 2011 کی صورت اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے، جو کسی طور بھی تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ، بلا شبہ یہ نام نہاد بیس کیمپ ہے، لیکن اس بیس کیمپ کے لیے نیک شگون نہیں ہوگا اور مقبوضہ کشمیر کے اس پار ان تمام حرکات کا جو پیغام جائے گا وہ بھی اچھا نہیں جائے گا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔